MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سورہ زمر آیت 54. یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس تعلق میں انشاءاللہ مضمون کو واضح کروں گا، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس کے حوالے سے آپ کو کچھ نصیحتیں کروں گا. لیکن سر دست میں اس خطبے کا آغاز
جماعت احمدیہ جرمنی کے اس دورے کے تاثرات سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ سفر ہر پہلو سے ببرکت رہا اور جماعت جرمنی کو مختلف پہلوؤں سے دیکھنے جانچنے کا موقع ملا، اور میں بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حضور جذبات تشکر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان سال بھی حسب سابق جماعت جرمنی کا قدم میں نے ترقی کی جانب دیکھا ہے، اور ہر پہلو سے خدا تعالیٰ کے فضل سے کمزوریاں دور کرنے اور نیا حسن پیدا کرنے کی طرف توجہ مسلسل جاری رہی ہے۔ چنانچہ جلسہ سالانہ میں شرکت کرنے والے جتنے بھی بیرونی مہمان تشریف لائے تھے وہ گواہ بھی ہیں اور میرے سامنے ذکر بھی کرتے رہے کہ جتنا ہم نے سنا تھا اس سے بہتر پایا، اور ہمتاً مصروف ہو کر دن رات ایک کر کے جماعت جرمنی نے اتنا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے ہر پہلو سے کہ بعض لوگ کہتے تھے ہم تو رشک سے دیکھتے رہے، ہم سمجھتے تھے ہم بہت بہتر کام کرنے والے ہیں، مگر یہاں اس سے بھی بہت اچھا کام دکھائی دیا۔ خاص طور پر اس دفعہ جلسہ سالانہ کی صفائی کا معیار بہت غیر معمولی طور پر بلند تھا، اور ساتھ ساتھ صفائی اس طرح جاری تھی کہ صفائی کرنے والے دکھائی نہیں دیتے تھے مگر صفائی دکھائی دیتی تھی، اور بڑی ہی خاموشی اور نظم و ضبط کے ساتھ غالباً راتوں کو جب مہمان فارغ ہو جاتے تھے اس وقت بھی وہ صفائی کرتے تھے، اور دوران جلسہ بھی مسلسل صفائی جاری رہی۔ علاوہ ازیں خدمت کا جہاں تک تعلق ہے، بہت بڑی خدمتیں ان کے سپرد تھیں۔ مثلاً بیرونی مہمانوں کے علاوہ جماعت جرمنی میں جو نئے احمدی ہوئے ہیں ان کی خدمت کے تقاضے کافی پھیلے ہوئے تھے، ان میں عرب بھی تھے، ان میں افریقن ممالک سے تعلق رکھنے والے بھی تھے، ان میں مشرقی یورپ کے مختلف قوموں کے لوگ بھی تھے، اور وہ بھی جو مستقلاً جرمنی میں بس گئے ہیں لیکن دوسرے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہر ایک کا انتظام بہت ہی عمدہ کیا گیا، اور جو ٹیم بھی جس کام پر مامور تھی اس نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ، بلکہ ذمہ داری سے بڑھ کر دل لگا کر اپنائیت کے ساتھ خدمت کی۔ چنانچہ ہمارے ساتھ جو قافلے کے لوگ مختلف جگہوں پہ ٹھہرے ہوئے تھے ہر ایک کا یہی تاثر ہے۔ انگلستان میں بھی خدا کے فضل سے خدمت کا معیار بڑھ رہا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے، بہت احترام کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جاتا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے کہ اکثر وہ مہمان جو انگلستان میں خصوصاً لندن میں جلسے کے دنوں میں ٹھہرتے ہیں وہ زیادہ تر رشتہ داریوں کی وجہ سے اور پرانے تعلقات کی بنا پر ٹھہرتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے ساتھ جو ان کا حسن سلوک ہے وہ محض ایک مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کے تعلق سے نہیں ہے، وہ تعلق نہ بھی ہوتا تو رشتہ داروں کی خدمت کرنا ہمارے مشرقی معاشرے کا حصہ ہے، اور ایک طبی ذوق کے ساتھ دونوں طرف لطف اٹھاتے ہوئے یہ خدمتیں کی جاتی ہیں۔ مگر یہاں جو میں تجربہ بیان کر رہا ہوں، جن خاندانوں کو ہم نے جن خاندانوں میں ٹھہرایا ان کا کوئی بھی رشتے کا تعلق نہیں تھا۔ بہت سی سیرگاہوں پر بھجوایا، وہاں بھی وہ پہلے واقف ہی نہیں تھے، اجنبی تھے، لیکن جس طرح انہوں نے خدمت کی مجھے انہوں نے بتایا کہ بالکل لگتا تھا کہ بہت ہی معزز مہمان آیا ہوا ہے جس کے لیے فرش راہ بن گئے تھے۔ انتظار کرتے کرتے راتیں آنکھوں میں انہوں نے کاٹی، اپنا سب گھر بار ہمیں پیش کر دیا، ان کے بچے محبت سے ملے، ان کے بڑوں نے خدمت کی اور تھکے نہیں، ان کے چہرے پر مسلسل بشاشت کے آثار تھے۔ یہ وہ خوبی ہے جس پر اللہ پیار کی نظر ڈالتا ہے۔ بس میں جماعت جرمنی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ وہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ایک مہمان کی خدمت پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ آسمان پر ہنس رہا تھا جب وہ خدمت کرنے والے اس رنگ میں خدمت کر رہے تھے۔ اور ایک روایت میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب وہ مہمان کو یہ بتانے کے لیے کہ گویا ہم بھی کھا رہے ہیں مچاکے مار رہے تھے، یعنی چٹخارے جس طرح کھاتے وقت انسان بھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان پر مچاکے مار رہا تھا۔ یہ ایک بہت ہی عظیم اظہار ہے خدا تعالیٰ کا اپنے پیارے بندوں کی کہ ہر حسن پر نگاہ رکھنے کا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ تو پٹاخے مچاکے نہیں مارا کرتا، نہ وہ ہنستا ہے ان معنوں میں جن میں ہم ہنستے ہیں۔ تو یہ انسانی محاورے کی مجبوریاں ہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان محاوروں کو استعمال کر کے ایسی زبان میں ہمارے دل کو وہ پیغام دیا کہ دل اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ اس سے بہتر اظہار ممکن نہیں تھا۔ بس ہرگز یہ وہم نہ لائیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کچھ بیٹھا آسمان پر وہ کسی کے مچاکوں کے ساتھ مچاکے مارنے لگ جاتا ہے۔ وہ تو وہ خدا ہے جو غریبوں کے ساتھ غریب ہو جاتا ہے، اپنے خدمت کرنے والے بندوں کے ساتھ ان کی خدمتوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی جو عظمت ہے وہ اس بات میں ہے کہ وہ اپنے ذلیل سے ذلیل بندے پر بھی جھک سکتا ہے، اور یہی اس کی عظمت کے اظہار کے قصے ہیں۔ ایک معمولی سی بات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے تشکر کرنے والے اتنے پیار سے شکریہ ادا کرتا ہے ان بندوں کا جو احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں اور وہ ان احسانات کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ حسن خدا کی ذات کا ہے، اس کی عظمت اور اس کی رفت اس میں ہے کہ وہ اپنے کمزور سے کمزور بندوں میں بھی کہ جب کوئی اچھی بات دیکھتا ہے تو ان پر جھک جاتا ہے، اور ان کو اپنے جھکنے کے ساتھ رفت بخشتا ہے۔ بس یہ خوبی جو مہمان نوازی کی خوبی ہے، اس کے متعلق بھی جیسا کہ حضرت مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، ایسی خوبی نہیں ہے جو نظر انداز کی جاتی ہے، یہ مشہود خوبی ہے جس پر نظر پڑتی ہے آسمان سے، مگر اس کی وجہ للہ ہونی چاہیے، ورنہ بے شمار مہمان نوازیاں ہیں جو رشتوں کی خاطر، ذاتی محبتوں کی خاطر کی جاتی ہیں، مجبوراً کی جاتی ہیں، دکھاوے کے لیے کی جاتی ہیں، ان کی کوئی قدر آسمان پر نہیں ہوتی، مگر جو اللہ کی خاطر کرتا ہے یہ مہمان نوازی زمینی نہیں رہتی بلکہ آسمانی بن جاتی ہے۔ بس یہی بیان مقصود تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بھی پیار کی نظریں اس پر پڑ رہی تھیں، تو اس حسن خلق کو بڑھائیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو 5 بنیادی شاخوں میں سے ایک شاخ قرار دیا ہے، اور یہ حیرت انگیز بات ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کے کارخانے کا ذکر فرماتے ہوئے کہ جو الہی کارخانہ قائم فرمایا گیا ہے اس کی 5 مستقل شاخیں ہیں، ان میں ایک مہمان نوازی کو قرار دیا ہے، اور یہ ایک پیشگوئی کا رنگ بھی رکھتا تھا، کیونکہ جماعت احمدیہ کے پھیلنے اور نشو و نما کا جماعت احمدیہ کے خلق کے مہمان نوازی سے گہرا تعلق ہے۔ پھر تمام دنیا کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کا جماعت احمدیہ کے خلق کے مہمان نوازی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ سب دنیا میں جہاں جلسے منائے جاتے ہیں وہاں بسا اوقات، خصوصاً ان دنوں جب کہ کثرت سے نئے مہمان تشریف لا رہے ہیں، مہمان نوازی کے تقاضے اونچے ہو جاتے ہیں اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے میں جب کہ گنتی کے چند افراد کی آمد تھی، ساری جماعت کو ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کرنے کی ہدایت فرمائی، اور ہدایت کی کہ آنے والے مہمانوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خود اتنا خیال تھا کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ایک
وقت قادیان میں ایک دفعہ جلسے کے دنوں میں چند مہمان بھوکے رہ گئے، اور ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ان کے بچوں نے مجھے بڑی تفصیل سے وہ دلائل پیش کیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اول طور پر ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب گویا مقصود تھے، مگر اول طور پر تھے یا ضمناً تھے یہ بحث بے تعلق ہے۔ امر واقعہ ہے وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے اور اس کی انہوں نے گواہی دی۔ تو وہ مہمان جو چند مہمان تھے جو بغیر کھانے کے سو رہے تھے یا سونے لگے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الہاماً فرمایا اطعم الجائع والموتر، کہ جو بھوکا ہے اور تکلیف میں مبتلا ہے اس کو کھانا کھلا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بے قراری سے باہر آ گئے، رات کو اٹھ کے اعلان کروایا کہ گلیوں میں اعلان کر دو کون ہے جو بھوکا ہے اسے کھانا کھلایا جائے، اور راتوں کو اٹھا اٹھا کر ان لوگوں کو کھانا پیش کیا گیا۔ تو مہمان نوازی کی جو میں تعریف کر رہا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جماعت احمدیہ کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے اور ہمارے مستقبل سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ مہمان نوازی کے ذریعے ہی ہم نے لوگوں کے دل جیتنے ہیں، اور ہر جلسے پر، ہر اجتماع پر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ پہلے سے بہتر مہمان نواز بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ اور بھی زیادہ شکر کے لائق ہے، ورنہ لوگ مہمان نوازیاں کرتے تو ہیں، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد تھک جاتے ہیں، مگر آج خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 100 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، لیکن جماعت نہ تھکی نہ ماندی ہوئی، بلکہ ہر سال پہلے سے بڑھ کر اس میں مہمان نوازی کے اخلاق سنورتے رہے اور زیادہ روشن اور ثقل ہوتے رہے۔ بس اس اعلیٰ خلق کی حفاظت کریں، اور ساری دنیا میں چونکہ یہ جمعہ نشر ہو رہا ہے اس لیے آپ کی جماعت جرمنی کے حوالے سے میں ان سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ فاستبقوا الخیرات، تمہارے لیے ایک خدا تعالیٰ نے ایک مطمع نظر بنا دیا ہے، لکل وجہۃ هو مولیھا، ہر ایک کے لیے ایک مطمع ہے، ایک دوڑ کا نشانہ ہے، فاستبقوا الخیرات، تمہارے لیے دوڑ کا نشانہ یہ مقرر کیا گیا ہے کہ تمام خوبیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ بس امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو اس پہلو سے بھی اپنی ذمہ داریوں کو صرف ذمہ داریاں سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق نہیں بخشے گا، بلکہ محبت کے ساتھ ان فرائض کو ادا کرنے کی توفیق بخشے گا، دل ڈال کر، اپنی روح ڈال کر یہ خدمتوں کی توفیق بخشے گا، کیونکہ اگر یہ خدمتیں دل اور روح کے ساتھ کی جائیں تو پھر بوجھ نہیں بنتی، پھر لطف بن جاتی ہیں۔ تو جو کام لمبے ہوں، جو لیکھے لمبے ہوں، ان میں ایسی محنت جو بوجھ بن جائے وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی۔ بس ہماری بقا کا راز اس میں ہے، ہمیشہ کے لیے اپنی نیکیوں کو قائم رکھنے کا راز یہ ہے کہ نیکیوں سے محبت کریں اور محبت کے ساتھ ان باتوں کو سر انجام دیں، اس کے نتیجے میں کوئی بوجھ نہیں رہے گا، بلکہ لطف زندگی کا ایک لطف بن جائے گا۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جماعت احمدیہ جرمنی کو خدا یہ توفیق بخش رہا ہے۔ جب بعض انہوں سے مجھے ملے، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، آپ کے متعلق بڑی اچھی رپورٹ ملی، تو انہوں نے کہا کس بات کا شکریہ، ہمیں تو بڑے لطف آیا ہے، مزہ آ گیا، زندگی کے بہترین دن تھے۔ تو چونکہ دل ڈال کر خدمت کی جائے تو وہ مصیبت نہیں بنتی بلکہ خود اپنی جزا بن جاتی۔ وہی خدمت انسان کو لطف عطا کر دیتی ہے جو اس خدمت کو ہمیشگی بخش جاتا ہے۔ بس تمام دنیا کی جماعتوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اس پہلو سے وہ اپنے مہمانوں کے لیے، آنے والے مہمانوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور ان آنے والے مہمانوں میں سب سے زیادہ اہم مہمان اس وقت نوموبائین ہیں،
नौबाइन का अब सिलसिला ऐसा बढ़ चुका है कि उनके लिए हमें वसी तर इंतज़ाम करने होंगे। अब इनफरादी कोशिश पर उनको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर इत्तेफाकात पर उनको छोड़ देंगे, इनफरादी कोशिश पर छोड़ देंगे, तो एक भारी तादाद उनमें से ऐसी रह जाएगी जिनको पूछने वाला, देखने वाला कोई नहीं रहेगा। और अल्लाह ताला कुरान करीम में जो तारीफ़ क़ल्ब की हिदायत देता है, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब बयान करता है इन लोगों को। ये वो लोग हैं जो इब्तदाई दौर में अगर मोहब्बत पा लें तो हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। अगर इब्तदाई दौर में इनसे सर्दमहरी का सलूक हो और इनका कोई ना हो जो इन्हें अपना सके और सीने से लगा सके, तो बैद नहीं रहता होता कि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता छिड़क कर या पीछे हट जाएं या अपनी एक बेअमली की सी हालत में ठंडे पड़ जाएं। और जैसे लोहा गर्म हो तो उस वक्त उसे शक्लें अता की जाती हैं, और ठंडा हो जाए तो शक्लें कबूल करने से महरूम हो जाता है। बस यही दौर है जब कि आपकी मेहमान नवाजी का खुल्क एक ऐसे इज्तिमाई रंग में इन आने वाले मेहमानों के दिल जीतने वाला बने कि जिसके साथ मंसूबा ज़रूरी है। बस तमाम जमातों को इस पहलू से मंसूबा बनाना चाहिए कि कसरत से आने वाले नए अहमदियों में से कोई भी ऐसा न रहे जिसे जमात अहमदिया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमान के तौर पर सर आंखों पर न ले और जिसकी खिदमत एक दिली जज्बे से न करे। ये कुछ देर की बात है। ये मेहमान वो हैं जो चंद दिनों में मेज़बान बनने वाले हैं। अगर पहले ज़िंदगी के चंद महीनों के तजर्बे में या ज़्यादा से ज़्यादा एक साल के तजर्बे में ये आपके हुस्न खुल्क से मुतासर हो गए, आपने इनकी खिदमतें की, तो इनमें से ऐसे पैदा होंगे जो आपसे बढ़कर खिदमत करने वाले होंगे और आने वाले वक्तों के बढ़ते हुए तकाज़ों को ये आपके साथ शाना बशाना मिलकर पूरे करेंगे। बस हर पहलू से ये बहुत ही अहम मसला है कि हम अपनी मेहमान नवाजी के खुल्क को इनफरादी तौर पर भी बढ़ाएं और इज्तिमाई तौर पर भी ऐसा मुनज़्ज़म करें कि उसके नतीजे में आइंदा सदियों में जो फैले हुए तकाज़े हैं उनको हम बेहतरीन रंग में पूरा करने वाले हों। अब मैं आपको इस आयत करीमा के हवाले से कुछ बातें कहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, या इबादी कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह तू कह दे या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने जानों को जुल्म किए हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह इस बात की कुदरत रखता है कि तमाम तर गुनाहों को बख्श दे, कोई भी बाकी न छोड़े। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, यकीनन वो वही है जो बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम फरमाने वाला है। इस मज़मून की ज़रूरत इसलिए पेश आए कि गुज़श्ता दिनों में जब मैं आपको तक़वा की तरफ बुलाने और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की नसीहत करता रहा हूँ और शिर्क से कुल्लियतन पाक होने के मुतालिक आपको समझाता रहा हूँ, तो बाज़ दिलों में मुमकिन है बेहद खौफ पैदा हो गया हो और बाद ने दबी ज़ुबान से मुझसे इजहार भी किया कि अगर नेकी के ये तकाज़े हैं और इतनी बुलंदियां हैं जिन्हें हमने तय करना है और बाज़ सूरतों में अदना लग़ज़िश भी हमें हलाक कर सकती है, अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक मुश्फ़िकाना हालत में सांस ले रहे हैं और बसा औक़ात समझे बग़ैर खुदा की मोहब्बत के मुकाबले पर दुनिया की मोहब्बतों को तरजीह दे देते हैं और अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात
کو دین کے مقابل پر برتر سمجھتے ہیں، اس کو اولویت دیتے ہیں، تو ہمارا بنے گا کیا؟ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو ہمیں روزمرہ دکھائی بھی نہیں دیتی، نشاندہی کی جاتی ہے تو پھر کچھ کچھ دکھائی دینے لگتا ہے، لیکن نظر کا ہر روشنی کے درجے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا محنت چاہتا ہے، ایک دم نہیں ہوا کرتا۔ آپ باہر سے کسی اندھیرے کمرے میں آئیں تو کچھ دیر تک کے لیے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، پھر رفتہ رفتہ ایک مدھم سی روشنی ابھرتی ہے، وہ پھیل جاتی ہے۔ دراصل آپ کی روشنی دیکھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، مگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کمرہ جو بالکل اندھیرا تھا، اس میں کہیں سے رفتہ رفتہ چھن 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 کر یا چھن چھن کر روشنی آ رہی ہے اور وہ کمرہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو انسان جب توجہ کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی دیکھنے کی صلاحیت کو روشنی بخشتا ہے، اس کی بصیرت روشن ہو جاتی ہے، کہیں باہر سے اور کوئی روشنی نہیں آ رہی ہوتی اس وقت۔ لیکن وہ لوگ جن کی خدا بصیرت بڑھاتا ہے، پھر بسا اوقات ان کے لیے مزید نور کا بھی سامان کرتا ہے، چنانچہ دونوں طرف سے سلسلہ اس کا مددگار بن جاتا ہے، دیکھنے کی طاقت بڑھتی ہے اور اس کی مدد کے لیے آسمان سے نور بھی اترتا رہتا ہے۔ اور قرآن کریم نے یہی دو سلسلے ہیں جن کا ذکر فرمایا ہے کہ اس طرح انسان رفتہ رفتہ نور کی جانب قدم بڑھاتا ہے۔ اور دنیا میں اگر خدا کے نور کا کوئی مظہر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پہلو سے جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ نور کی جانب قدم بڑھائیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمیشہ پیش نظر ہوتے ہیں، لیکن نور تک رسائی بہت مشکل ہے، سوائے اس کے کہ نور آپ تک پہنچ جائے۔ یہ مضمون بہت پیچیدہ اور باریک ہے، مگر اس کا سمجھانا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو میں یہ مضمون سمجھاؤں گا تو پیچیدہ نہیں رہے گا، بالکل صاف دکھائی دینے لگے گا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی مضمون کو ہمارے لیے خود واضح فرمایا ہے، اہمیت بھی روشن کی ہے اور ساتھ یہ بھی سمجھایا ہے کہ کس طرح مایوس ہوئے بغیر ہمیں رفتہ رفتہ ترقی کرنی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، نہایت ہی بدقسمت ہے وہ انسان جو حق کی طلب میں نکلے اور پھر حسن ظن سے کام نہ لے، یعنی نیت یہ کر کے نکلے کہ میں نے حق تلاش کرنا ہے، یہ حق تک پہنچنا ہے، اور پھر حسن ظن سے کام نہ لے۔ یہاں حسن ظن کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں ایک گلگوہی کو دیکھو کہ اس کو مٹی کا برتن بنانے میں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ جو مٹی کے برتن بنا رہا ہے اس کو اب کبھی آپ غور سے دیکھیں، اور کئی دفعہ میں نے بھی دیکھا ہے، اور بہت ہی دلچسپ نظارہ ہوتا ہے، وہ بہت ہی جاذب نظر چیز ہے۔ کس طرح ایک مٹی کے گولے کو مختلف شکلوں میں ڈھالتا، اچانک اس کے اندر سوراخ پیدا کرتا، پھر ارد گرد وہ نقوش بھرتا۔ اسکاٹ لینڈ ایک دفعہ ہم گئے تو وہاں رستے میں مٹی کے برتن بنانے والے بہت بڑے ماہرین تھے، تو وہاں کھڑے ہو کر دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ اس نظارے کو چھوڑ کر آگے جائیں۔ ربوہ میں ہمارے ایک مٹی کے برتن بنانے والے تھے، ان کے ہاں بھی کئی دفعہ سائیکل پہ جاتے جاتے میں ٹھہر جایا کرتا تھا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے وہی مثال دی ہے جو حسن اتفاق سے میرے دل پر پہلے ہی بہت اثر انداز ہو چکی ہے۔ مانتے ہیں مٹی کے برتن بنانے والے کو دیکھو، اس مثال کا انسان کی ذات سے بھی ایک تعلق ہے، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، اور مٹی سے ایک برتن بنانے والا اس پر جو محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس سے بہت زیادہ محنت کی ہوئی ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس مٹی سے
برتن بنانے والے کی اس خالق ازلی سے کے ساتھ اس کی کوئی نسبت نہیں، جس نے ابتدائے آفرینش سے انسان کی تخلیق کا نقشہ بنایا اور مٹی کو مختلف رنگ میں ترقی دیتے دیتے زندگی کے مناظر میں داخل کر دیا۔ اب یہ مضمون اتنا وسیع ہے کہ ساری دنیا میں بے شمار سائنسدان اس مضمون کی کھوج میں وقف ہیں، لیکن اس کی کنوں کو پا نہیں سکے، اور اقرار کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہنچ کر گویا آگے ایک چٹان آ کھڑی ہوتی ہے اور آگے رستہ نہیں ملتا۔ جو راز معلوم کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ راز نہیں تھے، راز معلوم نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایک معمہ معلوم ہوا تھا۔ جو اتنے اور راز ہمارے سامنے انکھلے راز، وہ راز جو سربستہ، وہ راز لے کے آیا ہے کہ جسے ہم حل سمجھ رہے تھے وہ تو ایک معمہ بن گیا۔ اور یہ جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں علم کی بنا پر کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں ان سائنسدانوں کو جنہوں نے بعض بڑی بڑی دریافتیں کی اور بڑے فخر سے اعلان بھی کر دیا کہ اب ہم زندگی کی ابتدا کا راز سمجھ گئے ہیں، اور ساری دنیا میں سائنسدانوں نے ان کو بہت اٹھایا اور بڑھایا۔ یہ وہ شخص پیدا ہوا ہے جس نے زندگی کی ابتدا کا راز معلوم کر لیا۔ 10-15 سال کے بعد وہی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ بڑی ہی ناسمجھی تھی جو یہ اعلان ہوا، کچھ بھی معلوم نہیں کر سکے۔ جس کو ہم زندگی کے آغاز کا راز سمجھتے تھے، وہ تو ایک ایسا مہمہ نکلا ہے جو پیش در پیش اور بھی اپنے خم میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہم اس کو کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ بس یہ وہ کائنات کا خدا ہے جس نے مٹی سے انسان بنایا ہے، اور وہ مٹی کا بنا ہوا انسان خود اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا، نہ سمجھ سکتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں دیکھوں تو اسی مجھے کیسے بنایا گیا، لیکن بہت دیر کے بعد اسے یہ ہوش آئی ہے۔ آج وہ مڑ کر دیکھنا چاہتا ہے کہ 4 ارب سال پہلے یا 4.5 ارب سال پہلے اس مٹی سے میرا خمیر کیسے اٹھایا گیا تھا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے آثار کو بھی آج تک باقی رکھا ہے، اور ساری جو کہانی ہے انسانی ارتقاء کی، وہ ایسی ایسی جگہوں پر مرتسم کر دیے، نقش کر دیے کہ آج تک وہ آثار پڑھے جا سکتے ہیں اگر بصیرت ہو۔ تو بصیرت کے ساتھ ساتھ روشنی بڑھتی ہے، جیسے کہ میں نے کہا ہے، اور وہ آثار جو پہلے دکھائی نہیں دیتے تھے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ ایک جگہ پہنچ کر اندھے کے اندھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ آسمان سے نور نہیں ان پر اترتا، اور جب تک آسمان سے نور نہ اترے انسانی بصیرت کی ترقی اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا کے چند راز اس کو معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن اصل الحقیقت اس پہ نہیں کھلتی۔ وہ گہری بنیادی حقیقت جو تخلیق کائنات میں موجود ہے وہ اس سے پوری طرح دکھائی نہیں دیتی۔ خدا تک پہنچتے پہنچتے رہ جاتا ہے اور پہنچ نہیں سکتا۔ تو اس پہلو سے مومن کی بصیرت اور غیر مومن کی بصیرت میں ایک فرق ہے۔ مومن کی بصیرت کے ساتھ آسمان پر سے نور اترتا ہے، اور وہ نور اس کو وہ روشنی عطا کرتا ہے جو دنیا کی محنت کرنے والوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے گلگوہی کی مثال ہمارے سامنے رکھی کہ گلگوہی کو دیکھو وہ کیسے مٹی کے برتن بناتا ہے، اور حسن زن کا مضمون یہ ہے کہ وہ ایک مٹی کے گولے کو پکڑتا ہے اور یہ حسن زن رکھتا ہے کہ اس سے یہ کچھ بن جائے گا جو میں بنانا چاہتا ہوں، اور تھکتا نہیں۔ وہ مختلف شکلیں دیتا ہے اور لگا رہتا ہے اس کو مختلف مزید خوبصورت شکلوں میں ڈھالنے میں، اور یقین رکھتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ بس مومن جس کے پیچھے خدا تعالیٰ کی مٹی کی تشکیل ایک
عظیم تاریخ کے طور پر موجود ہے، وہ کیسے مایوس ہوگا؟ اگر وہ مایوس ہوگا تو وہ اس روزمرہ کے پٹھیرے سے بھی ذلیل اور بدتر ہو جائے گا جو صرف اینٹیں ہی بناتا ہے۔ تو خود جو مٹی کا بنا ہوا ایک شاہکار ہو، وہ اپنی تشکیل سے مایوس ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، مگر اگر آپ بنا کے دیکھنا چاہیں تو اینٹ بھی نہیں پتھی جا سکتی۔ پہلی دفعہ آپ کوشش کر کے دیکھیں، وہ 4 کونوں کی اینٹ کی بجائے، یا 4 اوپر اور 4 نیچے کے 8 کونوں کی اینٹ کی بجائے وہ 40-50 کونوں کی اینٹ بن جائے گی، اور بعض دفعہ اینٹ کی بجائے تھوبہ بن جائے گی۔ تو محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ حسن ظن ہو کہ محنت کام آئے گی تو پھر انسان حقیقت میں ترقی کر سکتا ہے، اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہر گنہگار کو، ہر اس شخص کو جو خدا کی راہ میں آگے قدم بڑھانا چاہتا ہے، دیکھیں کیسے پیاری پیاری مثالیں دے کر سہارا دے رہے ہیں۔ فرمایا حسن ظن سے کام لو، محنت کرنی ہوگی، وقت لگے گا، بعض چیزیں ایک دم ہاتھ نہیں آیا کرتی، رفتہ رفتہ ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں دھوبی ہی کو دیکھو کہ وہ ایک ناپاک اور میلے کچلے کپڑے جب صاف کرنے لگتا ہے تو کس قدر کام اس کو کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی کپڑے کو بھٹی پر چڑھاتا ہے، کبھی اس کو صابن لگاتا ہے، کبھی اس کی میل کچیل کو مختلف تدبیروں سے نکالتا ہے۔ یہ دھوبی کی مثال بھی بہت ہی برمحل ہے، کیونکہ انسان اپنے صاف ستھرے لباس کو داغدار کر دیتا ہے اور خود کر لیتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو گویا گلگوہی نے اس شکل میں ڈھال دیا جو جس شکل میں ڈھالنا اس کو مقصود تھا۔ بے داغ، پاک صاف، معصوم ایک صحت مند بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اور جوں جوں انسان کے زیر اثر آتا چلا جاتا ہے اس کی معصومیت داغدار ہوتی چلی جاتی، یہاں تک کہ اس کپڑے کی طرح جسے آپ پہلی دفعہ نیا سمجھ کر پہنتے ہیں تو رفتہ رفتہ اس کو دھبے ڈال دیتے ہیں، کئی طرح کے اس پہ نشان پڑ جاتے ہیں، اسی طرح وہ بچہ بھی پھر گندا ہونے لگتا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے داغ ہیں جو محنت کے ساتھ دھل جاتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہلے انہی داغوں کی مثال دے رہے ہیں۔ اب دھوبی کو دیکھیں، وہ بھی صبح صبح اٹھ کر جاتا ہے، اور بعض دفعہ تالابوں کے کنارے، بعض دفعہ ہم جہاں قادیان میں ہوتے تھے تو ڈھاپ پر پہنچا کرتے تھے دھوبی، اور صبح سیر کے وقت کئی دفعہ ان کو دیکھ کر وہیں پاؤں جم جایا کرتے تھے کہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ وہ کپڑوں کی ایک ڈھیری لے کے آتے تھے جس سے پہلے ساری رات وہ سوڈے والے پانی میں ابالتے تھے، اور ابالنے کے باوجود اگر اس سے عام اسی حالت میں دھو لیں تو پھر بھی داغ نہیں اترا کرتے، چنانچہ وہ ان کپڑوں کو پٹکتا تھا، اور مختلف جگہ ان دھوبیوں نے اپنے اپنے پتھر بنا رکھے تھے یا پتھر اپنا رکھے تھے، بنی بنائی پتھریلی جگہ تھی، اور پھر وہ ساتھ چھوا چھو کی آوازیں نکالتا تھا، اور ہر دفعہ اس کپڑے کو پٹکتا تھا پتھر کے اوپر، اور چھوا چھو سارے ڈھاپ کے کنارے پر چھوا چھو کے گیت اٹھ رہے ہوتے تھے، اور بڑے دلچسپ نظارہ تھا، مگر بڑی محنت کرتا تھا وہ، اور بار بار پتھر پر پٹکنے سے پھر وہ داغ کپڑے کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو گناہوں کے داغوں کی بھی تو ایسی ہی کیفیت ہوا کرتی ہے، کچھ ہلکے اور کچے داغ ہوتے ہیں، کچھ کو تو ٹھنڈے پانی سے دھو کر اسی وقت مل دیں تو اتر بھی جاتے ہیں۔ تازہ گناہوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے، داغ جتنا پرانا ہوتا جائے اتنا ہی اس کا دور کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ بس اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان میں سمجھیں تو آپ کو بہت سی معرفت کے راز ہاتھ آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو خدا نے جس مٹی سے تشکیل دیا ہے وہ ایک ایسا شاہکار ہے کہ اس کا عام انسان
بلکہ ایک بڑے سے بڑا سائنسدان بھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنا عظیم شاہکار ہے۔ اس کو تشکیل کے بعد پھر آپ گندا کرنے لگتے ہیں، اس کی شکلیں بدلنے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا مکروہ ہو جاتا ہے کہ پہچانا ہی نہیں جاتا کہ کس ہاتھ کا بنا ہوا تھا، اور پھر اس کو داغدار کرنے لگتے ہیں۔ تو جیسے کپڑا داغدار ہو کر جب پرانا ہو جائے تو پھر وہ داغ نہیں مٹتے، کپڑا مٹ جاتا ہے مگر داغ نہیں مٹتے۔ وہی حال انسان کا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دھوبی سے بھی نصیحت پکڑو، وہ دیکھو کتنی محنت کرتا ہے کپڑوں کے داغ ہونے پر، اور اگر دیر تک وہ کپڑا دھوبی کے جائے ہی نہ، اگر اس پر محنت کی ہی نہ جائے، تو ایسے کپڑے کے داغ پھر بعض دفعہ اس کا ہمیشہ کے لیے جز بن جاتے ہیں، اور ان کا مٹنا اور مٹانا ایک امر محال دکھائی دیتا ہے۔ مگر انسان کے لیے اس صورت میں بھی کسی مایوسی کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ یہ آیت کریمہ یہی بتا رہی ہے کہ اے محمد، یہ اعلان کر دے کہ اے میرے بندو۔ اور یہاں بندوں کا جو حوالہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف دے رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو کہہ دے کہ اے میرے بندو، یعنی جو خدا کے عباد میں داخل ہو چکے ہو اور میری غلامی قبول کر چکے ہو، تم میرا دامن تھام چکے ہو اور یہ فیصلہ کر چکے ہو کہ میرے پیچھے چلو گے، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا رب اتنا عظیم ہے کہ وہ ہر گناہ کو بخشنے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہی ہے جو گناہوں کو بخشنے کی طاقت رکھتا ہے، اور پھر رحیم بھی ہے جو گناہ بخشنے کے بعد پھر بار بار رحم لے کر آتا ہے اور ترقی کے مثبت دور میں داخل فرما دیتا ہے۔ اس پہلو سے جب آپ اس مثال کو سامنے رکھیں تو اول تو یاد رکھیں کہ جتنی دیر تک آپ اپنے گناہوں پر راضی رہیں گے اور ان کے خلاف جد و جہد کا آغاز نہیں کریں گے، اتنا ہی آپ کے لیے ان کو دور کرنا مشکل، دوبھر، یہاں تک کہ ایک وقت میں ناممکن ہو جائے گا۔ یعنی انسانی کوششوں کے بس کی بات نہیں رہے گی۔ پھر آسمان ہی سے کوئی فضل نازل ہو تو ان کو دور کر سکتا ہے، ورنہ زندگی بھر پھر آپ کو انہی داغوں میں رہنا ہوگا، انہی داغوں میں دفن ہونا پڑے گا۔ تو اس پہلو سے توجہ کریں کہ اگرچہ سفر بہت لمبا ہے اور کمزوریاں بہت زیادہ ہیں، مگر مٹانے کا سفر شروع ہو جانا چاہیے، یعنی داغوں کو مٹانے کا سفر لازماً شروع ہو جانا چاہیے، اور جتنی توفیق ملتی ہے اپنا جائزہ لے کر انصاف کی نظر سے، تقویٰ کی نظر سے یہ دیکھیں کہ آپ میں کہاں کہاں کیا کیا خامیاں ہیں، اور کچھ کو آپ پکڑ لیں، کچھ کو پکڑ کے فیصلہ کر لیں کہ ان کو تو میں لازماً چھوڑ کے رہوں گا، اور پھر دعا کریں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا راز یہ سکھایا ہے کہ پھر اللہ سے مدد مانگنا، کیونکہ اس کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے، یعنی اس حسن ظن کے ذریعے کہ یہ داغ مٹ جائیں گے، اور پھر اس کوشش پر ہمیشہ قائم رہتے ہوئے، والصلاۃ، اور عبادت کے ذریعے نمازیں پڑھ کے خدا سے مدد مانگتے رہو، اور ان داغوں کو مٹا کے چھوڑو جو بدزیب لگتے ہیں اور آپ کی نظر کو بھی برے لگتے ہیں۔ یہ وہ داغ ہیں جو بعد میں پڑے ہیں، جو ابھی ابھی نئے ہیں، ابھی آپ ان کو پہچانتے ہیں، یہ بری باتیں ہیں۔ تو آپ سمجھیں گے کہ یہ جو نئے نئے داغ جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں، ان کو صاف کر کے تو میں کام سے فارغ ہو جاؤں گا، لیکن جب آپ ان داغوں کو دور کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کے نیچے چھپے ہوئے داغ اور بھی زیادہ بدزیب تھے، بدصورت تھے، اور زیادہ پکے ہو چکے ہیں۔ تو اگر سفید کپڑے کے اوپر چند داغ ہوں تو اس کا مٹانا، یعنی دھوبی کی طرح اس کو
پٹک پٹک کر پتھروں پر یا ابال کر ان کا صاف کرنا نسبتاً بہت زیادہ آسان کام ہے، مگر انسان کے معاملے میں یہ داغ کی تہیں ہیں جو تہ بتہ جمتی چلی جاتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اوپر کی تہ نیچے کے داغوں کو دیکھنے بھی نہیں دیتی۔ انسان کی نظر ان تازہ داغوں پر ہوتی ہے جو ابھی ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہوا اور اس کی وجہ سے اسے وہ داغ دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی نئی بدتمیزی سیکھی ہے انسان نے تو کچھ دن تک نظر آتی ہے کہ ہاں یہ میں نے ایک نئی بدتمیزی سیکھی ہے، اور جب وہ اس کو مٹا لے گا تو اس کی نظافت کا معیار بلند ہو جائے گا، اور اس معیار کی بلندی کے نتیجے میں اس کو وہ بصیرت عطا ہوگی جس کا ذکر میں نے کمرے کے حوالے سے کیا تھا، یعنی نظر کو عادت پڑ جائے گی داغ دیکھنے کی، اور وہ داغ جو پہلے دکھائی نہیں دیتے تھے آپ ان مٹتے ہوئے داغوں کے نیچے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، اور ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اس کے لیے پھر صبر اور صلات کی ضرورت ہے، بہت استقامت کے ساتھ اس عزم پہم یا عزم صمیم کے ساتھ کہ آپ چھوڑیں گے نہیں جب تک ان داغوں کو مٹا نہیں لیں گے۔ جب آپ خدا کی طرف متوجہ ہوں گے، دعائیں کریں گے، صبر سے کام لیں گے، تو ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ آپ ان خوش نصیبوں میں داخل ہو جائیں گے جن کے کچھ پرانے داغ بھی مٹ گئے اور ان کا ساتھ چھوڑ گئے، اور پھر ایک اور داغوں کی منزل ہے، داغ دیکھنے کی منزل ہے جو سامنے آ کھڑی ہوگی۔ غرضے کے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ غیر معمولی طور پر کسی کو توفیق بخشے اور وہ اس دنیا میں صدیقوں میں داخل ہو جائے، ورنہ صالحیت کا سفر ہی طے نہیں ہوتا، اور بسا اوقات انسان صالحیت کے جھگڑے حل کرتے کرتے ہی مر جاتا ہے، مگر اگر صالحیت کی منزل پر بھی مر جائے تب بھی وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ وہ اس گروہ میں داخل ہو جائے گا مال الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو صالحیت کا سفر بھی بہت لمبا سفر ہے، یہ جب داغ مٹیں گے تو پھر اور پھر اور پھر اور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سفر بھی شروع ہو جائے گا جو خوبیوں کو حاصل کرنے کا سفر ہے۔ ہر مٹتے ہوئے داغ کے ساتھ ایک خوبصورتی ہے جو آپ کو عطا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا حسن مثبت صورت میں آپ کو دکھائی دے گا، آپ اس کو اس سے محبت ہوگی، آپ اسے اپنائیں گے۔ تو داغوں کے مٹنے کا سفر اپنے ساتھ حسن کو اختیار کرنے کے سفر کو بھی رکھتا ہے، اور بیک وقت یہ دونوں چیزیں پہلو بہ پہلو جاری رہتی ہیں۔ اس جد و جہد میں داخل ہونا ہی حقیقی جہاد ہے، اور اس جد و جہد میں پڑھنے کے بعد جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت بخشے گا کہ وہ بہت جلد سب دنیا پر غالب آ جائے گی۔ جب تک غالب آنے کے لیے سلیقے معلوم نہ ہو، وہ تربیت نہ ہو جس تربیت سے گزرنے کے بعد ایک سپاہی بنتا ہے، اور خدا کا سپاہی بننا عام سپاہی بننے سے بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ آسان ان معنوں میں تو ہے کہ جس حالت میں بھی ہے خدا قبول فرما لیتا ہے کہ جو کچھ ہے لے کر داخل ہو جاؤ، لیکن مشکل ان معنوں میں کہ اس سپاہی بننے کے تقاضے پورے کرنا عام دنیا کے سپاہی بننے کے تقاضوں سے بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی قومیں سپاہیوں کی تربیت کرتی ہیں، انہوں نے سالوں پر یہ معیار بنا رکھا ہے کہ بعض قوموں میں 3 سال تک سپاہی کی تربیت کافی ہوتی ہے، اور بعض اس کو 4 یا 5 سال تک لے جاتے ہیں۔ تو 5 سالہ تربیت عموماً امریکہ میں مثلاً سپاہی تیار کرتے وقت 5 سالہ تربیت دی جاتی ہے، اور یورپ میں بھی غالباً یہی معیار ہوگا، اور پھر ان میں سے جن کو آگے بڑھانا ہو ان کی تربیت کے سال اور لمبے ہو جاتے ہیں، مگر
خدا کے سپاہی بننے میں یہ عجیب بات ہے کہ جنگ میں داخل تو آپ کو فوراً کر لیا جاتا ہے، لیکن تربیت کا دور آخری سانس تک جاری رہتا ہے، کیونکہ کام بہت وسیع ہیں اور ممکن نہیں کہ انسان ان کے تقاضوں کو پورا کر سکے، اور وقت کی کمی تقاضا کرتی ہے کہ جلدی سپاہی پیش کرو۔ تو کچے پکے جتنے بھی سپاہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میری خاطر تم آتے ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں اپنی فوج میں داخل کرتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ ساتھ ساتھ سیکھنا ضرور ہوگا اور اپنا معیار ضرور بلند کرنا ہوگا۔ بس موت تک جو ہم سپاہی بنتے ہیں، اکثر صورتوں میں، بڑی بھاری اکثریت کی صورتوں میں، ہم صالح بننے کی ٹریننگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، صالح ہو جائیں، اور صالح بننا جس کو نصیب ہو جائے ایسی حالت میں کہ جب وہ مرے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ صالحین میں تھا اور صالحین کی جماعت میں سے دم توڑا ہے، یہ بہت ہی بڑا اعزاز ہے، کیونکہ صالحیت کا لقب نجات کا لقب ہے۔ جس کو خدا صالح قرار دے دے وہ نجات پا گیا۔ اور مال الذین انعم اللہ علیہم میں جو خدا تعالیٰ نے ماں کا لفظ رکھا ہے، پہلے من نہیں رکھا، اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے تاکہ ان کو نبیوں کا ساتھ نصیب ہو سکے۔ ہر ایک تو من النبیین نہیں ہو سکتا، ہر ایک تو من الصدیقین نہیں ہو سکتا، ہر ایک تو من الشاہدین نہیں ہو سکتا۔ بس وہ صالح کیا کریں گے؟ جو سب سے نیچی منزل پر بیٹھے رہے یا چلتے چلتے ایسی حالت میں دم توڑ دیا کہ ابھی وہ ابتدائی منزل پر ہی تھے، کیا ان کو ان بلند تر وجودوں کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا؟ بس پہلا ماں یہ معنی بھی رکھتا ہے کہ مبارک ہو تمہیں کہ تم انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ شمار ہو گئے۔ کونوا مع الصادقین میں یہی پیغام ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ربنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ موت دے۔ تو کتنے بڑے احسانات ہیں، اس ایسے احسانات کے نہ گنے جا سکتے ہیں نہ گنوائے جا سکتے ہیں، جو ذوالمنن کے احسانات اپنے بندوں پر ہیں۔ کیسی کیسی شفقتوں پر سلوک فرماتا ہے، کتنے پیار کا اظہار کرتا ہے، گنہگاروں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور پھر یہ دستور بنا لیا ہے کہ تم سفر شروع کر دو، جہاں بھی تمہارا انجام ہوگا ہم تمہیں صالحین میں شمار کر دیں گے، مگر سفر شرط ہے۔ بس آپ یہ سفر کریں اور لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور یقین رکھیں کہ یہ چیزیں جو بہت ہی مشکل دکھائی دیتی ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور ہر قسم کے داغ مٹائے جا سکتے ہیں اگر خدا تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پر عمل ہو۔ حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ادنا چیزوں کے لیے اس قدر صبر سے کام لینا پڑتا ہے تو پھر کس قدر نادان ہے وہ شخص جو اپنی زندگی کی اصلاح کے واسطے اور دل کی غلاظتوں اور گندگیوں کو دور کرنے کے لیے یہ خواہش کرے یہ پھونک مارنے سے نکل جائیں اور سب معاف ہو جائے، قلب صاف ہو جائے، یعنی پھونک مارنے سے یہ سارے گناہ دور ہو جائیں اور قلب اچانک صاف ہو جائے۔ یہ پھونک مارنے والے پیر و فقیر سب دنیا کو دھوکے دیتے پھرتے ہیں، اور ان کی پھونک سے تو ان کا اپنا نفس بھی کبھی صاف نہیں ہوا۔ تعفن کی پھونک ہے جو شرک پھیلاتی ہے، ایک بدبو ہے جس کے پاس کوئی شریف نفس انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اور اتنی جہالت ان لوگوں نے پھیلائی ہے۔ اور ہر سال یورپ کے سفر کرنے والے بڑے بڑے پھونک مارنے والے صوفی آتے ہیں اور درویش اور فقیر پہنچتے ہیں، ان کے اخباروں میں اشتہار چھپ جاتے ہیں
وہ بہت پہنچا ہوا صوفی آ گیا ہے، ایک نظر سے تمہیں آر پار کر دے اور یہاں سے کہیں اور پہنچا دے گا، اور اس کی ایک پھونک سے تم ہر بیماری سے شفا پا جاؤ گے۔ یہ سب جھوٹ ہے، سب ظلم کے قصے ہیں، شرک کی تعلیم ہے جو یہ دینے آتے ہیں، اور جنت کی بجائے جہنم کی گارنٹی ہوتی ہے۔ یہ کہنا ان کے لیے جائز ہے کہ ایک پھونک میں ہم تم جہنم میں پہنچا دیں گے۔ احمدیت نے خدا تعالیٰ کے فضل، اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کو ان اندھیروں سے نکالا ہے۔ اتنا بڑا احسان ہے، کیونکہ انسان اس پر غور کرے تو وہ ساری عمر یہ شکر ادا کرتے کرتے مر جائے تو شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خدا نے آپ کو کہاں پیدا کر دیا، کس روشنی میں پیدا فرما دیا ہے۔ امام مہدی کا زمانہ عطا کیا، اس کی جماعت میں داخل کیا، اس کی جماعت میں شامل ہو کر خدا تعالیٰ اپنے محض اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو مزید ترقیات کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق بخشی۔ تو یہ بہت احسانات ہیں جو جس نے آغاز سفر کے سامان مہیا کیے ہیں، لیکن یہ سفر کا انجام نہیں ہے۔ یہ بات ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آئندہ بھی سمجھاتا رہوں گا کہ احمدیت ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اندھیروں سے نکل کر آپ آئے ہیں، لیکن روشنی میں پہنچ کر سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ روشنی میں پہنچ کر سفر کا آغاز ہوا ہے، اور توحید کا سفر لامتناہی، اپنے نفس کو شرک سے پاک کرنے کا سفر لامتناہی ہے۔ ان معنوں میں لامتناہی ہے کہ وہ جو خدا کی طرف سے توحید کے نور سے مزین نہیں کیے جاتے، روشن نہیں کیے جاتے، یعنی انبیاء کا گروہ، ان کے سوا باقی ہر طبقے کے بزرگوں اور نیکوں کے لیے توحید کے متعلق محنت کرنی پڑتی ہے، مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے، اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس لیے یہ سفر لامتناہی رہتا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی شرک کا حملہ ان کے اوپر ہوتا ہی رہتا ہے۔ کبھی اولاد کی طرف سے ابتلا آ گیا، کبھی نظام جماعت کی سزا کے طور پر ابتلا آ گیا، کبھی مالی ابتلا آ گیا، کبھی قریبوں کی موت ابتلا بن گئی۔ تو انسانی زندگی میں جو توحید کا سفر ہے وہ بظاہر مکمل ہونے کے باوجود ایک انسان یہ سمجھ بھی لے کہ میں توحید کامل پر قائم ہو گیا ہوں، پھر بھی یہ سفر مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ ہر طرف سے اس پر حملے ہوتے چلے جاتے ہیں، نئی نئی آزمائشیں آتی چلی جاتی ہیں، نئے نئے امتحان درپیش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے ہمیں ان سب تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا ہو، کیونکہ ہم پر ذمہ داریاں بہت ہیں، بہت بڑے کام ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فضلوں کی رفتار بڑھا دی ہے، اسے دیکھ کر جہاں روح سجدہ ریز ہو جاتی ہے وہاں خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم سے بڑی توقعات رکھی ہیں۔ کہاں 8-10 ہزار احمدیوں کا سال بھر میں ساری دنیا بھر میں جماعت میں داخل ہونا، یعنی غیر احمدیوں کا احمدی بننا، غیر مسلموں کا مسلم بننا، کہاں 16 لاکھ کا ایک سال میں مہمان بن کر چلے آنا۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہم پر نظر رحمت فرماتے ہوئے ہم سے توقعات رکھی ہیں، اور جتنے فضل عطا کیے ہیں اتنی ہی ہم سے توقعات بڑھ گئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نظر میں ہم اصلاح پذیر ہیں، خدا تعالیٰ کی نظر میں ہماری وسعتیں پھیل رہی ہیں، ہماری صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں، اور ان کے مطابق اس کے فضل نازل ہو رہے ہیں، اور ان کے مطابق ہماری توقعات، ہم سے توقعات اونچی ہو رہی ہیں۔ بس دعا کرتے رہیں اور تھکے بغیر، پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر مسلسل قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامل ناصر ہو، اور خدا ہم سب کو جو آج زندہ ہیں اس آنے والی صدی کا امام بنا دے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان